أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه السلام. علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں. برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں. میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ سب سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی ارادہ سے آئی ہوں. برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام کے پاس بانو اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہے، اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوں گے. برادران ملت، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو آفرینگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطانی فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی اسرائیل کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر آپ اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں. اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتی ہے. عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں.
ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے موافق ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی، ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جناب صدر، ایک شخص تھا، اس کے خواہش و تمنا تھی کہ اس کے اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بیوی حمل میں تھی تو اچانک دار فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اسے عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو عیش و عشرت میں پایا تو اس خواب دیکھنے والے نے سوال کیا، اس سے پہلے میں نے تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے نے جواب دیا، آج میری بیوی نے میرے اس بچہ کو مدرسہ میں داخل کرایا اور اس بچہ نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عالم کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو قلم کی سیاہی زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علمی گفتگو جہادت ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم سے خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے، علم تندرستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جواں ہوں عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہوں عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ جناب صدر، آج علم دین کی فضیلت و اہمیت کی وقت کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاء پاش کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین سے ہی رضائے الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔